السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2014 میں جب پہلی بار نریندر مودی نے ملک کی کمان سنبھالی تو ان کا انداز اتنا جارحانہ نہیں تھا جتنا الیکشن کے دوران ان کے تعلق سے بتایا گیا تھا۔ لیکن سال 2019 میں جب دوسری بار نریندر مودی وزیر اعظم بنے تو اچانک ان کے تیور کافی جارحانہ ہو گئے۔ خاص کر مسلم مسائل کو لے کر ان کی خاموشی انتہائی خطرناک ثابت ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے دوسرے دور کی حکومت میں 3 طلاق قانون، آرٹیکل 370 اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جیسے مسلم مخالف قانون پاس کیے۔ ساتھ ہی چیف جسٹس آف انڈیا کے ذریعہ بابری مسجد مسئلے کا فیصلہ بہو سماج کے حق میں کروایا، اور رنجن گگوئی جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا انہیں راجیہ سبھا بھیج کر اپنے مسلم مخالف ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ فی الحال یو پی الیکشن کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی دوبارہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے پہلے ہی دور میں ماب لنچنگ، بیف بین اور لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو معاشی اور سماجی اعتبار سے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف ہوئے احتجاج میں ایک طرف مرکز کے ماتحت دہلی پولیس جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس میں طلباء پر لاٹھیاں برسا رہی تھی، تو دوسری جانب یو پی میں سی ایم یوگی کی پولیس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء پر گولیاں چلا رہی تھی۔ یو پی کے مختلف شہروں میں پیسفل ہوئے مظاہروں میں شامل مسلم نوجوانوں کی UAPA کے تحت گرفتاریاں کی گئیں، اور اس درمیان مظاہروں کے دوران ہوئے نقصان کی ریکوری مسلمانوں کے ذاتی ملکیت سے کی گئی۔ حالانکہ اس معاملے میں کورٹ کا فیصلہ حکومت کے خلاف آ چکا ہے، لیکن ابھی تک کورٹ کے آرڈر کا امپلیمنٹ ہوا یا نہیں اس بارے میں ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے۔ فی الحال یو پی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ جس طرح مسلمانوں کے خلاف نفرت میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف ریاست بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کے لیے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، اور مسلمان اس کے سد باب کے بجائے مزید گمراہی کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک طرف حکومت مسلمانوں کے خلاف نفرت کو بڑھاوا دے رہی ہے تو دوسری جانب آئینی اداروں سے آنے والی خبریں بھی کافی تشویش کن ہیں۔ گجرات کے تعلیمی اداروں میں اب بھگوت گیتا کو نصاب میں شامل کر لیا گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے بھی تعلیمی بھگواکرن کی حمایت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب گجرات کی طرز پر باقی ریاستوں میں بھی اسی طرح اقدامات عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ کرناٹک کی طرز پر پورے ملک میں پہلے ہی حجاب کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ ان تمام معاملات کے علاوہ متھرا کے شاہی عیدگاہ کے خلاف داخل جس عرضی کو کورٹ نے خارج کر دیا تھا، اب دوبارہ اس عرضی کو سنوائی کے لیے منظوری مل گئی ہے۔ اس بابت اگر ماہرین کی مانیں تو کورٹ نے بابری مسجد پارٹ 2 کا آغاز کر دیا ہے۔ اب یہ سلسلہ کہاں ختم ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آئندہ سال ملک کی 9 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔ اگر ان انتخابات میں بھی بی جے پی کا دبدبہ قائم رہا تو 2024 کا پارلیمانی الیکشن بھی بی جے پی بآسانی جیت لے گی، اور اگر ایسا ہوا تو 2024 کے بعد بی جے پی ہندو راشٹر کا اعلان کر دے گی۔ بی جے پی کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی، اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ ملک اور ریاستوں میں موجود اپوزیشن تمام غیر آئینی حرکتوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہی ہیں۔ بھلے ہی اکھلیش یادو، ممتا بنرجی، شرد پوار اور اروند کیجریوال کو مسلمانوں نے بورا بھر بھر کے ووٹ دیا ہو، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی مسلمانوں کی حمایت میں زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلمان بھی اپنی لڑائی لڑنا نہیں چاہتا۔ مسلم سیاسی رہنماؤں میں وہ لوگ جو مسلمانوں کی آواز اٹھا رہے ہیں، مسلمان خود ان کا ساتھ نہیں دیتا، الٹا بی جے پی کا ایجنٹ اور دلال کہہ کر انہیں گالیاں دیتا ہے۔ حالانکہ اگر مسلم سماج اپنی لیڈرشپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو دوسرے انصاف پسند غیر مسلم بھائی آگے آ کر مسلمانوں کی لڑائی لڑنے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان خود عزت کی جدوجہد پر ذلت کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مسلمان وقت رہتے اپنی سیاسی پالیسی میں کوئی تبدیلی لائے گا یا پھر بی جے پی کی تیسری پاری کا انتظار کرے گا۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ سوچنا اب مسلمانوں کا کام ہے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر مسلمان بی جے پی کے خوف سے باہر نہیں آیا
तो बीजेपी की तीसरी पारी बहुत भारी पड़ने वाली है। बीजेपी की तीसरी पारी इसलिए भारी नहीं पड़ेगी कि बीजेपी मुसलमानों को खा जाएगी। बीजेपी की तीसरी पारी इसलिए भारी पड़ने वाली है क्योंकि मुसलमानों की अपनी कोई सियासी आवाज़ नहीं है जो बीजेपी समेत किसी भी नामनहाद सेकुलर पार्टी के मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे को मुंहतोड़ जवाब दे सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।